خداوند یسوع مسیح کے جلالی بابرکت قدوس ازلی و ابدی نام میں ہوشناز جیسس کرائسٹ گروپ کے تمام ممبران کو، بہنوں بھائیوں کو، پاسٹر صاحبان کو اور تمام عزیزوں کو پاسٹر سلیمان کی طرف سے بہت بہت سلام۔ خدا نے اب سب کی سلامتی ہو، خدا نے اب سب کو بڑی برکت بخشے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے آج پھر فضل بخشا، موقع دیا، اور آپ سب لوگوں نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ میں آپ سب کے درمیان میں آ کر خدا کی زندہ آواز کو پہنچا سکوں۔ سو آپ سب کا بہت شکریہ۔ سو آئے ہم خدا کے کلام میں سے اپنی نصیحت کے لیے ایک حوالہ دیکھیں۔ آئے ہم کلام مقدس میں سے اپنی نصیحت کے لیے ایک حوالہ دیکھیں۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے، اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو نے خوب دیکھا، کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں۔ آمین۔ خداوند ہم سب کو اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ آمین۔ عزیزو، ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج خدا نے اپنا کلام بخشا ہے کہ ہم اس کے کلام میں سے خدمت کے تعلق سے، اس کے کلام کو آگے پھیلانے کے تعلق سے سیکھ سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خداوند کی خدمت۔ عزیزو، خداوند کا کلام یہاں پر فرماتا ہے کہ خداوند اپنے کلام کو پورا کرنے میں کیا کرتا ہے؟ بیدار رہتا ہے۔ ہاللویا۔ اس کی گہرائی میں ہم چلتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، یرمیہ نبی کے صحیفے میں سے ہی، اس کا باب نمبر 48 ہے اور آیت 10 ہے۔ یرمیہ 48 باب، اس کی 10 آیت۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے، جو خداوند کے کام کو بے پرواہی سے کرتا ہے اور جو اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے، ملعون ہو۔ عزیزو، خداوند ہم سب کی زندگیوں میں اپنا کلام رکھتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو بڑی خوشدلی سے قبول کریں، اور خداوند نے جو ہم کو چنا ہے اس کے مطابق آگے بڑھیں اور خداوند کے کلام کی خدمت کریں۔ عزیزو، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں چن لیا۔ یوحنا کی انجیل میں خدا کا کلام فرماتا ہے، تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ ہاللویا۔ خداوند نے ہمیں چن لیا ہے۔ ہم خداوند کی منادی کریں، ہم خداوند کی گواہی دیں، ہم خداوند کے کلام کو دنیا میں پھیلانے کا سبب بنے۔ عزیزو، ہمیں خداوند کے کلام کو آگے پھیلانے کے لیے پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری وفاداری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور اس کی خدمت کو ذمہ داری سے کرنا ہے۔ اگر ہم خدا کی خدمت کو لاپرواہی سے کریں گے تو میرے عزیزو، کلام صاف طور پر فرماتا ہے کہ وہ ملعون ہے۔ جو خدا کے کام کو بے پرواہی سے کرتا ہے، یعنی لاپرواہی سے کرتا ہے، وہ ملعون ہو۔ خدا نے اس کے لیے لعنت کی ہے۔ عزیزو، جس سے خدا اپنا کام لینا چاہتا ہے، اسے خدا کان سے پکڑ کر بھی کھینچ لیتا ہے۔ ہاللویا۔ عزیزو، ہم اس بات پر غور کر سکتے ہیں کہ اگر خدا ہم سے خدمت لینا چاہتا ہے، اس نے ہمیں چن لیا ہے، تو پھر ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ آگے بڑھنا ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے، جو حال پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے دیکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے۔ خدا جس کو بلاتا ہے کہ میرا یہ کام کر اور وہ کہے کہ میں نے واپس جانا ہے، میرے پیچھے بیوی بچے ہیں، تو خدا کہتا ہے کہ وہ میرے لائق نہیں ہے۔ ہمیں خدا کی تابعداری کرنی ہے، ہمیں خدا کی فرما برداری کرنی ہے۔ ابراہیم کو خدا نے کہا، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ
اور یہاں سے جس جگہ پر میں تجھے لے جاؤں گا وہاں کی طرف روانہ ہو۔ اس نے کچھ نہیں سوچا، اس نے کہا یس باس، اور اس نے خدا کے سامنے ہاں کی اور اپنے بھتیجے لوط کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ اسے نہیں پتا میں کہاں جا رہا ہوں۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام کی تابعداری کریں گے، فرما برداری کریں گے اور اس کے کام کو کیئرفل طریقے سے کریں گے، محتاط طریقے سے کریں گے، تو میرے عزیزو خدا ہم سے خوش ہوگا اور خدا ہمیں برکت دے گا۔ خدا نے ابراہیم کو بہت بلند کیا، بہت برکت دی، کیونکہ انہوں نے خدا کے کام کو بڑی بیداری کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ خداوند نے اپنا کلام پورا کرنا تھا۔ تو انہوں نے، خدا نے کیا کیا، ابراہیم کو بلایا اور چل پڑا۔ خدا نے اس سے وعدہ کیا اور خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ میرے عزیزو، اسی طرح خدا نے یوسف کے ساتھ ساتھ کام کیا۔ خدا نے بنی اسرائیل کو جب بچانا تھا، آنے والے وقت میں 7 سال کال پڑنا تھا، تو وقت سے پہلے ہی خدا نے یوسف کو پراپر طریقے سے 1 بائی 1 سٹیپس کے ساتھ فرعون بنا دیا، اور وہاں پر جب وہ فرعون بن گیا تو فرعون بن کر اس نے اپنے لوگوں کو، اپنے باپ کو، بہن بھائیوں کو وہاں پر بلا لیا، یہ کال تھا۔ تو خدا نے اسے اس کلام کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھایا، بلند کیا، تاکہ وہ اپنی قوم کو، اپنے بہن بھائیوں کو، بنی اسرائیل قوم کو آگے بچانے کا وسیلہ بنے۔ میرے عزیزو، خدا نینوہ شہر کو بچانا چاہتا تھا۔ خدا نے یونا نبی سے کلام کیا کہ جا نینوہ میں جا کر ان کو بتا کہ تمہاری شرارت میرے حضور پہنچی ہے اور اب میں اس کو برباد کرنے کو ہوں۔ تو میرے عزیزو، یونا نے سوچا کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو شاید وہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، مجھے مار نہ دیں، جب میں اسے یہ بات کروں تو شاید مجھے وہ ڈسٹرب نہ کریں، قتل نہ کر دے۔ وہ ڈر گیا اور اس نے وہاں جانے کے بجائے ترسیس کا رخ کر لیا۔ لیکن خداوند اپنے کلام کو پورا کرنے میں ہر وقت بیدار رہتا ہے۔ خداوند نے اپنا کلام پورا کرنے کے لیے یونا کو اپنے پاس بلانے کے لیے، جو خدا نے اس سے کلام کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے یونا کو پھر سے اٹھا کھڑا کیا، اس کے کان سے پکڑ کر اس کو واپس بلایا۔ وہ ترسیس میں جانے کے لیے جہاز پر سوار تھا اور خدا نے جہاز سمندر میں طوفان بھیج دیا اور جہاز میں پڑے پڑے وہ سو رہا تھا اور باقی سب اپنے اپنے معبود کو پکار رہے تھے، اور اس کو بھی آ کر اٹھایا کہ ہم مرے جاتے ہیں، جہاز ڈوبنے والا ہے، سمندر میں بہت زبردست طوفان آیا ہوا ہے، بتا تو بھی اٹھ اپنے محبوب سے، اپنے معبود سے دعا کر، شاید ہم سب مل کر دعا کریں کہ ختم ہو جائے۔ تو وہ ڈر گئے، وہ یہ تو نبی لگتا ہے، ایسا نہ ہوگا اس کو بھیج کر خدا بھیجتا دے۔ ڈر گئی، بڑی کوشش کمان میں ان کو بچائے، خدا نے کو چھپایا کو اور یونا تیار تھا
سیدھا مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا۔ تو میرے عزیزو، جب خدا ہماری زندگی میں سے اپنا کام لینا چاہتا ہے تو خدا کو بڑے طریقے آتے ہیں اپنا کام لینے کے۔ خدا اپنا کلام پورا کرنے میں بیدار رہتا ہے۔ اس نے اپنا کلام جو کہہ دیا ہے اس کو پورا کرنا ہے، جیسے کسی بھی طریقے سے کرے۔ اگر اس نے مجھ سے کلام کیا ہے کہ چل میری خدمت کر اور میں جتنا مرضی ڈاما ڈول ہو جاؤں تو بھی خدا مجھے پکڑ لے گا اور کہے گا چل میرا کام کر۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ خدا نے آخرکار یونا کو مچھلی کے پیٹ میں احساس دلا دیا کہ واقعی خدا اپنے کلام کو پورا کرنے میں بیدار رہتا ہے، تو اس نے اپنا کلام پورا کرنا ہے۔ میرے عزیزو، جب خدا نے یونا کو مچھلی کے پیٹ میں یہ احساس دلایا، اس نے توبہ کی، دعا کی، خدا نے مچھلی کو حکم دیا تو واپس خشکی پر اگل گئی۔ مچھلی نے یونا کو خشکی پر اگل دیا، اور اگر ہم اتنا تیبا میں پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آیا تو خدا نے اس سے کہا اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی تھی، 3 دن کی رات تھی، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی رات چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ ہمارے عزیزو، جب اس کی ساری منادی ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں، آگے ہم پڑھتے ہیں 5ویں آیت سے کس طرح سے ان سب نے، پہلے لوگوں نے، پہلے بادشاہ نے، اس کے ارکان دولت نے، سب نے اعلان کروا دیا کہ ہر انسان، حیوان، گلہ رما سب کچھ نہیں کھائیں پیئیں گے، کچھ نہیں چکھیں گے، ہم سب اپنی بری روشوں سے باز آئیں اور گریہ وزاری کریں خدا کے حضور۔ شاید خدا ہماری اس بات کو دیکھ کر ہماری حالت پر رحم کرے اور یہاں پر ہمارے پر عذاب نازل کرنے سے باز آئے۔ سو میرے عزیزو، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اور دیکھتے ہیں خدا تمہیں برکت دے۔ سنی سے بات کرو۔ سو میرے عزیزو، خدا کا کلام فرماتا ہے 10ویں آیت میں لکھا ہے، جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ ہاللویہ، پریز دی لارڈ۔ خدا نے اس بڑے شہر نینوا کو بچانا تھا، اپنا کلام وہاں پر پورا کرنا تھا۔ خدا نے اپنا کلام پورا کیا، اپنے کلام کو ان کے لیے بھیجا تھا، وہاں پر پورا ہوا۔ خدا اس نینوا شہر کے لوگوں کو بچانا چاہتا تھا اور ان کی توبہ کو خدا نے قبول کیا، اور ان کی توبہ کے وسیلہ سے خدا نے ان کے اوپر وہ عذاب نازل نہ کیا۔ ہاللویہ، پریز دی لارڈ۔ اس طرح بہت سے سورماؤں کو دیکھتے ہیں، جب خدا نے اپنا کلام پورا کرنا ہوتا ہے تو خدا اپنے لوگوں کو چن کر آگے بھیجتا ہے تاکہ خدا کے لوگ آگے بڑھیں اور خدا کے کلام کی منادی کریں۔ سو میرے عزیزو، اس وقت ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہماری زندگی سے کیا چاہتا ہے۔ آج خدا ہم سے بھی ہم کلام ہونا چاہتا ہے۔ سو ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، کیا میرے ساتھ خدا کلام کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سو میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، دیکھیں خدا مجھ سے کیا کلام کرتا ہے، کیا مجھ سے اپنی خدمت لینا چاہتا ہے۔ جب خدا ہمیں چنتا ہے
الگ کر لیتا ہے. چناؤ کا مطلب ہے الگ کر لینا. خدا جب کسی بھی خادم کو چنتا ہے، کسی کو ساز بجانے کے لیے چنتا ہے، کسی کو گانے کے لیے چنتا ہے، کسی کو کلام کرنے کے لیے چنتا ہے، کسی کو مبشرانہ کلام کرنے کے لیے چنتا ہے، کسی کو ایز اے پاسٹر رہنما کے لیے چنتا ہے. میرے عزیزو، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے، ہمیں اپنی خدمت کو پہچاننا ہے. ہماری خدمت کیا ہے؟ خدا اپنا کام، اپنا کلام جو ہماری زندگی سے لینا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو آگے بڑھائیں. اگر ہم نہیں بڑھائیں گے تو خدا ہر طریقے سے ہمیں استعمال کر سکتا ہے. لیکن میرے عزیزو، ہمیں خداوند میں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ جب خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، جب خدا ہم سے اپنے خدمت لینا چاہتا ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو خدا سے دور نہیں کر سکتے. کیونکہ زبور 32 کی 8 آیت میں لکھا ہوا ہے. آئے ہم زبور 32 کی 8 آیت پڑھیں. یہاں پر یوں مرقوم ہے، میں تجھے تعلیم دوں گا. خدا کا کلام فرماتا ہے زبور 32 کی 8 آیت میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا. میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی. ہاللویا. میرے عزیزو، خدا ہر وقت ہم پر اپنی نظر کیے ہوئے ہے. وہ ہمیں تعلیم دینا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ وہ ہم سے کہتا ہے ہم وہ کریں. وہ چاہتا ہے کہ ہم خداوند کی مرضی کے مطابق آگے بڑھیں. وہ چاہتا ہے ہم پوری وفاداری کے ساتھ خدا کی خدمت کریں. میرے عزیزو، خدا کا کلام فرماتا ہے کہ میں تجھے تعلیم دوں گا. پالوس خدا کے لوگوں کو، یسوع مسیح کے پیروکاروں کو قتل کر رہا تھا. وہ جتنے لوگ یسوع کو ماننے والے تھے ان کو قتل کرنے کے لیے پروانہ لے کر دمشق کو جاتا ہے، اور راستے میں خداوند اس کو پکڑ لیتے ہیں. خداوند کہتے ہیں، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ ساؤل کہتا ہے، اے خداوند تو کون ہے جسے میں ستاتا ہوں؟ تو میرے عزیزو، خدا فرماتے ہیں، میں یسوع جسے تو ستاتا ہے. اور اسی طرح بات چیت کے دوران خدا اسے چن لیتا ہے، خدا اسے پکڑ لیتا ہے، اور جہاں وہ خدا کے لوگوں کو قتل کر رہا ہوتا ہے وہاں خدا اسے اپنے لیے ایسا استعمال کرتا ہے کہ وہ خدا کے لیے بہت دفعہ ادموا کر کے پھینک دیا گیا، بہت دفعہ اس کو اذیتیں پہنچائی گئی، بہت دفعہ اس کو مصیبت میں آنا پڑا. میرے عزیزو، خدا کا شکر ہے کہ وہی پالوس، خدا اس کی زندگی میں کام کرنا چاہتا تھا، خدا اس کی زندگی میں اپنا کلام پورا کرنا چاہتا تھا. اس نے اپنا کلام اس کی زندگی میں پورا کیا اور اس کو استعمال کیا، اور جو روحوں کو قتل کر رہا تھا وہی خدا کے لیے روحوں کو جیتنے کا وسیلہ بنا. ہاللویا. اور پھر خدا نے پولس کو اپنے پاس بلایا اور 3 سال تک خود اس کو تعلیم دی. پولس کہتا ہے، میں نے خون اور گوشت سے تعلیم نہیں پائی بلکہ ڈائریکٹ خدا سے تعلیم پائی. تو خدا نے اسے کہا، میں تجھے تعلیم دوں گا. وہ جو تعلیم اسے خدا نے دی اس پر چلتا رہا. خدا نے کہا، جس راہ پر تجھے جانا ہوگا، چلنا ہوگا، تجھے بتاؤں گا. خدا اسے راہ بتاتا رہا اور وہ اس پر چلتا رہا. خدا نے کہا، میں تجھے صلاح دوں گا. وہ خدا کی صلاح پر چلتا رہا. خدا کی نظر اس پر تھی. خدا کہتا ہے، میری نظر تجھ پر ہوگی. خدا کی نظر پولس پر تھی. اور میرے عزیزو، خدا نے اس پر ایسی نظر کی کہ وہ خدا کے لیے بڑا عظیم رسول بن گیا، خادم بن گیا. اور اس نے خطوط لکھے، کلیسیاں بنائی.
اور اس نے کہا اگر میں آدمیوں کو خوش کروں گا تو خدا کا بندہ نہیں کراؤں گا. وہ کلام مقدس میں فرماتا ہے کہ میں نے لوگوں کی باتیں نہیں مانی، میں نے ڈائریکٹ خدا سے تعلیم پائی ہے. اگر میں اب تک آدمیوں کی بات سنتا، آدمیوں کو خوش کرتا تو خدا کا بندہ نہ کہلاتا. میرے عزیزو، آج ہمیں بھی اپنی زندگی میں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے. خدا ہر وقت بیدار رہتا ہے. وہ ہماری زندگی میں اپنا کلام پورا کر لے گا جیسے بھی اس نے کرنا ہوگا، کیونکہ اس نے اپنا کلام پورا کرنا ہے. ہمیں اس بات کو اپنی زندگی میں لینا ہے. اس وقت خدا نے یرمیہ سے کلام کیا تھا کہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے میں بیدار رہتا ہوں. آج خدا ہم سے ہم کلام ہے. آئے میرے عزیزو، اس بات پہ غور کریں، سوچیں کہ خدا ہم سے کیا کلام کر رہا ہے. خدا ہم سے کون سی خدمت لینا چاہتا ہے؟ کیا خدا ہم سے پرستش کی خدمت لینا چاہتا ہے، کلام کی خدمت لینا چاہتا ہے، سنڈے اسکول کی خدمت لینا چاہتا ہے، یوتھ کی خدمت لینا چاہتا ہے، مبشرانہ مختلف جگہوں پہ جا کر خدمت لینا چاہتا ہے، کلیسیاں بنانے کی خدمت لینا چاہتا ہے، چرچ پلانٹنگ کی خدمت لینا چاہتا ہے؟ کون سی خدمت خدا مجھ سے لینا چاہتا ہے؟ آج ہم نے یہ غور کرنا ہے. آئے میرے عزیزو، اس بات پہ غور کریں. خدا نے اگر آپ کی زندگی میں اپنا کلام پورا کرنا ہے تو میں اور آپ اسے روک نہیں سکتے. خدا نے خدا کر لینا ہے جو مرضی ہو جائے. سو میرے عزیزو، آئیں اس بات پہ غور کریں، اس بات کو ایکسپٹ کریں، اس بات کو قبول کریں کہ خداوند ہمیں کیا فرماتا ہے. اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو نے خوب دیکھا کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں. آج وہ ہم سے کہہ رہا ہے. سو آئیں ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چینج کریں اور اپنی خدمت کو پہچانیں اور آگے بڑھیں. خدا ہم سب کو آج کے کلام کے سلسلے سے برکت بخشے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین. گاڈ بلیس یو آل.